واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے
نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 حقوق جو اس امت کے ذمے ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا، اور دوسرا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کرنا، اور تیسرا حق نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اور جو چوتھا حق اس امت کے ذمے ہے کہ جب وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کر چکے ہیں اور آپ کی اطاعت و اتباع کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں اور آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو چوتھا حق پھر اس امت پر یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر انداز سے دفاع کرنا یہ امت محمدیہ کے اوپر چوتھا حق ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں اس حق کا تذکرہ کیا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وعزروہ، انہوں نے آپ کی حمایت کی، آپ کا دفاع کیا، وناصروہ، اور آپ کی مدد کی، اور اس نور کی اتباع کی جو محمد رسول اللہ کے ساتھ قرآن کی صورت میں نازل کیا گیا، تو فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا یہ ہر اہل ایمان کے اوپر واجب ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قریش کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسے ایسے زبان سے الفاظ ادا کیے کہ جو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور تاریخ کے ورقوں کے اندر بھی وہ الفاظ موجود ہیں کہ کبھی انہوں نے نبی علیہ السلام کو ساحر کہا، کبھی انہوں نے نبی علیہ السلام کو شاعر کہا، کبھی انہوں نے نبی علیہ السلام کو کاہن کہا، کبھی انہوں نے محمد کی بجائے آپ کو مزمم کہا، کبھی آپ پر یہ الزام لگایا کہ بل افتراہ، یہ محمد خود گھڑ کے لاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام برداشت کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ ان قریش کے لوگوں کی جو زبان تھی ان کو بند کیا گیا، اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے نبی مکرم علیہ السلام کی ذات کا دفاع کیا گیا، اور اس دفاع کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احجو قریشن، قریش کے لوگوں کی حجب بیان کرو، ان کو برا کہو، اور جب تم ان کو برا کہو گے یہ ان پر تیروں کی بوچھار سے بھی زیادہ تکلیف دہ اذیت والا ہوگا۔ ایک ہے ان پہ تیروں کی بوچھار کرنا، ایک ہے زبان کے ساتھ ان کی حجب بیان کرنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حجب کے لیے عبداللہ بن رواحہ کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے قریش کی حجب بیان کی، فلم یرضا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عبداللہ بن رواحہ کا ان کی مخالفت کرنا، قریش کی حجب بیان کرنا پسند نہ آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعب بن مالک کو پیغام بھیجا، انہوں نے قریش کے لوگوں کی حجب بیان کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا نا، تو وہ آئے، کہنے لگے کہ واقعتاً ان ترسلوا الی ھذا الاسد الضارب بذنبہ، آج پیغام اس کی طرف گیا ہے، اس شیر کی طرف گیا ہے جو اپنی دم کو ہلاتا ہے،
اپنی زبان کو حرکت دینے لگے، اپنی زبان کو دائیں بائیں گھمایا اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لأفرینہم بلسانی فری العظیم، آج میں ان قریشیوں کی اس انداز سے حجب بیان کروں گا، آج میں اپنی زبان سے ان کو اس انداز سے تہس نہس کروں گا جس طرح گویا کہ چھری کے ساتھ چمڑے کو تہس نہس کیا جاتا ہے۔ آج زبان سے میں ان کی حجب بیان کروں گا، اپنے پیغمبر کا دفاع کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اس انداز سے صحابہ کرام نے نبی مکرم علیہ السلام کا دفاع کیا، اور خود نبی مکرم علیہ السلام نے یہ بات کہی، عجب عنی، اے حسان میری طرف سے تم نے جواب دینا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کا خود جواب نہیں دیا، اپنے پیارے صحابہ سے اپنا دفاع کروایا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت کی جب ڈیوٹی لگی، آپ نے فرمایا عجب عنی، میری طرف سے جواب دو، اور اللہ سے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ یہ حسان آج میرا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے، مشرکین مکہ کا رد کرنا ہے، ان کی حجب بیان کرنی ہے، اللہ تو نے حسان بن ثابت کی مدد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کرنی ہے۔ اس انداز سے نبی مکرم علیہ السلام نے اپنا دفاع خود کروایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے حسان کو کہا احجہم او حاجہم، ان کی حجب بیان کرو، وجبریل معک، اے حسان جبرائیل بھی تیرے ساتھ ہے۔ جبرائیل بھی نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، حسان بھی نبی مکرم علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس امت کے ذمے یہ حق ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے۔ ابھی نبی علیہ السلام مکہ میں ہیں، مدینہ سے صحابہ کرام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کلمہ پڑھنے کے لیے گئے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، وہاں پر پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں آگے کیا ہے، کہتے ہیں ہم مدینہ سے مکہ میں پہنچے، ایک گھاٹی میں جمع ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس دن آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ تم جانتے ہو ہمارے اندر موجود ہیں، ہم آپ کا اپنی قوم سے دفاع کر رہے ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام عزت کے ساتھ ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام اپنے شہر میں محفوظ ہیں، ہم آپ کا دفاع کر رہے ہیں، آج تم یہ بات کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ ہمارے ساتھ مدینہ میں چلیں، تو نبی مکرم علیہ السلام کا دیکھ لو، یعنی اگر تم دفاع کر سکتے ہو۔ تو یہ بات صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بن معرور نے سنی، تو کہنے لگے اللہ کے رسول، جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اب آپ گفتگو کیجئے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو کہنے لگے فخذ لنفسک ولربک، اپنی ذات کے لیے جو عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اپنے رب کی خاطر جو عہد و پیمان لینا ہے وہ لے لیجئے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے کلام کی۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فتح قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، اور ان کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، اور رغب فی الاسلامی، آئے ہوئے ان مہمانوں کو اسلام کی رغبت دلائی، اور فرمایا کہ اگر تم میرے ہاتھ میں بیعت کرتے ہو تو میں تم سے اس شرط پہ بیعت کرتا ہوں کہ تم نے تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم، تم نے میرا دفاع اس انداز سے کرنا ہے جس طرح تم اپنے علاقے میں اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہو، اپنی اولاد کا دفاع کرتے ہو، اس انداز سے تم نے میرا دفاع کرنا ہے۔ تو یہ بات سن کے برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اکبر، برا بن معرور نے نبی الاسلام کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں یہ شرط منظور ہے، والذی بعثک بالحق لنمنعنک مما نمنع منہ عذرنا، اللہ کے رسول ہم اس انداز سے آپ کا دفاع کریں گے جیسے ہم اپنے نفسوں کا دفاع کرتے ہیں، اسی طرح ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، یعنی ہم سے بیعت لے لیجئے، ہم لڑائی والے ہیں، اہل احباب یعنی حلقے والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری ایک جماعت ہے مدینہ کے اندر، یعنی ہمیں لڑائی کرنا بھی آتی ہے، اور ہم یہ چیز
کابرن ان کابر، اپنے آباء و اجداد سے ہمیں وراثت میں یہ لڑائیاں ملی ہیں اور ہمارا حلقہ احباب ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، اس لیے آپ مدینہ میں تشریف لائیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے یہ جو وعدے تھے، آپ علیہ السلام نے اس کو قبول کرتے ہوئے، منظور کرتے ہوئے آپ نے ہجرت کا پروگرام بنایا تھا، پھر مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ اور انصار کی واقعات یہ محبت ایسی تھی کہ خود نبی علیہ السلام کی بات کہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر یہ انصار کے لوگ کسی ایک وادی میں یا کسی ایک گھاٹی میں چلتے ہوں، میں بھی انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلنے کو پسند کروں گا۔ انصار جس وادی میں چلیں گے، انصار جس گھاٹی میں چلیں گے، میں محبت بھی اسی گھاٹی میں چلنے کو پسند کروں گا۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا میں بھی انصاریوں میں شامل ہوتا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے یہ کمی والی، کمزوری والی بات نہیں کی، اس لیے کہ آووہ و نصروہ، ان انصار کے لوگوں نے، مدینے والوں نے مدینہ میں نبی مکرم علیہ السلام کو جگہ بھی دی اور آپ علیہ السلام کی مدد بھی کی۔ تو یہ صحابہ کرام نبی مکرم علیہ السلام کا اپنی جان سے بھی زیادہ دفاع کرتے تھے، تو مسلمانوں کا حق ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کرے، نبی علیہ السلام کی ذات کا دفاع کرے۔ جب کارٹون بنا کر ہمارے سامنے آتے ہیں، پھر مسلمان یہ نہیں کہ گھر میں آرام سے بیٹھ جائے، پھر مسلمان نکلے محمد رسول اللہ کی ذات کا دفاع کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کا حق بنتا ہے آپ کی ذات کا بھی دفاع کریں، آپ کی بات کا بھی دفاع کریں، آپ کے ساتھیوں کا بھی دفاع کریں، آپ کے اہل بیت کا بھی دفاع کریں، نبی علیہ السلام کے دین کا دفاع کریں۔ یہ امت محمدیہ کا چوتھا حق ہے۔ تو صحابہ کرام جب نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کی اطاعت و اتباع کی، آپ سے سب سے زیادہ محبت کی، پھر انہوں نے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کا دفاع بھی کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی جان کی اتنی فکر ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام رات کو جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، تو نبی علیہ السلام اس وقت یہ خواہش کر رہے ہیں لیت رجلا صالحا من اصحابی، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی یحرسنی لیلا، یحرسنی لیلا، آج رات میری نگرانی کرے۔ لگتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، پیارے پیغمبر آپ کا کام ہے تبلیغ کرے، آپ اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں۔ پیارے پیغمبر باقی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ لگتا ہے یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام جاگ رہے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کاش میرا کوئی نیک صالح صحابی وہ میری آج رات نگرانی کرے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ہم نے ایک اسلحے کی آواز کو سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من ہذا، یہ کون ہے، کس کے یہ اسلحے کی آواز ہے؟ آواز آئی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سعد ہوں، یا رسول اللہ میں آیا ہوں احرسکا، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ یہ صحابی رسول کے لیے دعا کون کرے؟ صالح آدمی۔ اس لیے نبی اسلام نے جن 10 آدمیوں کا نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صالح نیک صحابی، نبی مکرم علیہ السلام نے خواہش کی حضرت سعد بن وقاص نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اس انداز سے آئے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پہلے مثلا نبی اسلام کو اگر نیند نہیں آ رہی تھی نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعت وطیتہ، نبی علیہ السلام اس انداز سے سوئے، آرام کرنے لگے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے خراٹوں کی آواز بھی سنی۔ اس انداز سے سکون کے ساتھ نبی علیہ السلام نے آرام کیا۔ یہ صحابہ کس انداز سے نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے۔ جنگ بدر میں نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواہش کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش پوری دنیا کے مقابلے میں بھی اگر مقداد بن اسود کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہوتا، مجھے پوری دنیا ملتی، اس سے بہتر تھا کہ میں اس موقع پر موجود ہوتا۔
کہ جہاں پر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پہ رہنے کی خواہش عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام مشرکین کے خلاف اس وقت جنگ کے دوران بد دعا کر رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آج آپ کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں حرض المؤمنین علی القتال، ان مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کیونکہ جنگ بدر اچانک ہوئی تھی، قافلے والوں کو جو مسلمانوں کا مال انہوں نے قبضے میں لیا ہوا تھا وہ مال حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، آگے جنگ ہو گئی۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ مومنوں کا لشکر طیب لشکر الگ کرنا چاہتے تھے، خبیث کافروں کا لشکر الگ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو فتح دینا چاہتے تھے، کافروں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت لڑائی کے لیے صحابہ کرام کو ابھارا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو ابھارا تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آج ہم آپ کے ساتھ اس طرح ہیں، ہم آپ کا دفاع اس انداز سے کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وادی میں داخل ہو جاؤ، وہ کہنے لگے فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ہم یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ میرے پیغمبر کے صحابی کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لڑائی کریں گے ان یمینی کا، آپ کی دائیں طرف ہو کر، دشمن ادھر سے آئے گا ہم آپ کے دفاع کے لیے دائیں جانب ہو جائیں گے، دشمن بائیں جانب سے آئے گا ہم آپ کے دفاع کے لیے بائیں جانب آئیں گے، دشمن آپ کے سامنے سے آئے گا ہم ادھر سے آئیں گے، وخلفک آپ کے پیچھے سے دشمن آئے گا ہم پیچھے سے آئیں گے، چاروں طرف سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب یہ بات محمد رسول اللہ نے سنی، راوی کیا کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو چاند جیسا تھا، کوئی صحابی کہتے ہیں سورج جیسا تھا، کوئی کہتا ہے چاند اور سورج جیسا تھا، کوئی کہتا ہے تلوار کی طرح لشک چمک رہا ہوتا تھا۔ جب صحابی نے کی یہ بات نبی علیہ السلام نے سنی، آپ علیہ السلام کا چہرہ چمک گیا، وسرہ، ان کی اس بات نے نبی مکرم علیہ السلام کو خوش کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام اپنی جان نبی السلام پر نچھاور کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ صرف دعوے نہیں تھے، یہ حقیقت تھی، حقیقت۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقت میں دفاع کرتے تھے۔ اگر نبی علیہ السلام کسی بلندی پہ چڑھنا چاہتے، آپ سے چڑھا نہ جاتا، وہ آپ کا اس انداز سے بھی دفاع کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ کو اوپر چڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 زریں پہنی ہوئی ہیں، احد کی جنگ میں 2 زریں نبی علیہ السلام نے پہنی ہوئی ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جو جن پر وحی نازل ہوئی، جس میں آپ کو حکم ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو چاہیے اللہ پر اعتماد کرے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پیارے پیغمبر اللہ پہ توکل کرے۔ توکل کرنے والے نبی 2 زریں پہنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسباب کو اپنانا، اسباب کو اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی اسلام مکہ سے مدینہ میں ہجرت کے لیے گئے، حکم کیا ہے اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ نبی اسلام پہلے ایک پہاڑ کی غار میں چھپتے ہیں، وہاں سے چھپ چھپ کر نکلتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام زریں پہن رہے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام سر پہ خود پہن رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ چیزیں اسباب کو اپنانا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دکان میں مال رکھنا، دکان میں مال رکھنا اور دکان کو کھول کے دکان پہ بیٹھنا یہ اسباب ہیں، توکل اللہ پہ ہوگا، اسباب اپنانے ہوں گے۔ دکان کو تالا لگانا ہے پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، گاڑی کو لاک کرنا ہے، موٹر سائیکل کو لاک کرنا ہے، تالے لگانے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اللہ پہ اعتماد کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو تو شفائیں وہی دیتا ہے، لیکن علاج معالجہ فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج معالجہ کروایا کرو۔ تکلیف ہو جائے، مصیبت پریشانی، اس کا علاج کرے، کھانسی کا علاج کرے، بخار کا علاج کرے، لیکن اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ دوائی کے اندر شفا نہیں ہے، شفا میرے اللہ کے پاس ہے۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو محمد رسول اللہ نے دو زیریں پہنی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک چٹان کی طرف زیرہ پہن کر چڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے چڑھا نہیں جا رہا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، نبی علیہ السلام سے اوپر نہیں چڑھا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ کا رسول میرے اوپر چڑھیے پھر چٹان پہ چڑھ جائیے۔ میرے بھائی کتنا مشکل مرحلہ، اللہ اکبر، کہ اپنے اوپر وزن کو ڈالنا، پھر وزن بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اتنا زبردست وزن میرے اوپر پڑے، اللہ اکبر۔ یہ اسی بات کی علامت ہے کہ صحابہ آپ پر ایمان بھی رکھتے تھے، آپ کے فرما بردار بھی تھے، آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کا دفاع بھی کیا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام اوپر چڑھ گئے، ان کے اوپر سوار ہوئے، پھر اس سے چٹان پہ چڑھے، اور آگے جا کے صحابی کیا کہتے ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ آواز نبی علیہ السلام کی زبان سے سنی، اوجب طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ طلحہ محمد رسول اللہ کو اونچائیوں پہ چڑھا رہے ہیں، جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تھا کہ نبی پر ایمان لانا ہے، وعزروہ، نبی کا دفاع کرنا ہے، نبی کی حمایت کرنی ہے۔ غزوہ احد میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے آپ کا دفاع کرتے ہیں، سعد خود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع کر دیا کہ میں سعد کے اوپر اپنے والدین کو میں کیا کرتا ہوں، فدا کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ کیا ہی بات۔ دو صحابی ایسے ہیں جن کے لیے آپ نے یہ بات کہی تھی، ان میں ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد کے دن نبی علیہ السلام نے اپنے والدین کو میرے لیے جمع کر دیا، مجھ پہ قربان کر دیا۔ مشرکین میں سے ایک آدمی مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا، مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا، وہ کافی مسلمانوں کو قتل کر چکا تھا۔ تو کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے جب دیکھا نا، آپ نے مجھے کہا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں، اس وقت قافلے کے امیر بھی ہیں، نبی مکرم علیہ السلام کے نوجوان ساتھی، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، بندے کام ہو رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو دفاع کی اشد ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام سعد کو کیا کہتے ہیں، ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر اندازی کر، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تیر اندازی کر۔ کہتے ہیں میں نے تیر نکالا، اس کے آگے جو پھل لگا ہوتا ہے، جو جا کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، اس کے آگے وہ نہیں لگا ہوا تھا، میں نے وہ ایک کمان میں رکھ کے چلایا، اس بندے کی جو مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا اس کی جا کے ایک پہلو میں لگا اور وہ گر گیا، اس طرح گرا کہ اس کا تہبند بھی کھل گیا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے یہ سین دیکھ کے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی داڑھیں بھی میں نے دیکھ لی۔ یعنی اس انداز سے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے میدان میں کود پڑتے، آپ کا دفاع کرتے، اپنی جانیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے نشاور کر دی۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ آئیے آپ کے سامنے انصار صحابہ غزوہ احد کے اندر، اب ظاہر ہے صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی ہم آپ کا دفاع کریں گے، انصار صحابہ نے کہا تھا، مدینے سے مکہ میں جا کر انہوں نے وعدے کیے تھے، کس طرح ان وعدوں کی پاسداری کی۔ احد کا میدان لگا ہوا ہے، 70 صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ جو 50 صحابہ کی ڈیوٹی تھی، 50 صحابہ کی جہاں ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو فتح ملی ہے، وہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، امیر کی بات نہیں مانی، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اس کا نقصان ہوا۔ صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ جنگ احد کے اندر ان کی شہادتیں ہوئی، زخمی بھی ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت قرآن کریم میں اسے مختلف انداز سے نقشے کھینچے ہیں، بہرحال وہ زخمی تھے، وہ شہید بھی ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اس دوران کچھ وہ تھے جو دائیں بائیں بھاگے تھے، اس انداز سے بھاگے کہ راوی کہتے ہیں افریدہ یوم احد فی 7 من الانصار ورجلین من قریش، کہ نبی علیہ السلام بھی 7 انصاریوں میں اور 2 قریش کے لوگوں میں جو مہاجر تھے ان میں آپ رہ گئے، یعنی 9 بندے اور نبی علیہ السلام، اتنے تھوڑے بندے اکیلے رہ گئے نبی علیہ السلام 7 انصاریوں میں اور 2 قریش کے صحابہ میں۔ نبی مکرم علیہ السلام جب یہ اس میدان میں تھے تو راوی کہتے ہیں فلما راہقوہ،
جب انہوں نے نبی علیہ السلام پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی نا، کافروں نے نبی علیہ السلام کی طرف چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ من یردہم عنا ولہ الجنہ او ہوا فی رفیق فی الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا کون دفاع کرے گا، ہمارا کون دفاع کرے گا؟ میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، ہمارا کون دفاع کرے گا؟ وہ دفاع کرنے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو ہمارا دفاع کرے گا وہ اس کو جنت ملے گی، یا آپ نے فرمایا ہوا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، ان 7 انصار میں سے ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، جا کے لڑائی کرتے ہیں، حتیٰ قتلہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر کافر نبی اسلام پہ چڑھائی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پھر وہی بات دہراتے ہیں، من یردہم عنا، ہمارا ان سے کون دفاع کرے گا؟ اس کو جنت ملے گی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ پھر انصار کا دوسرا ساتھی آگے بڑھتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام وہی بات دہراتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے انصار کے ساتھ صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت نبی علیہ السلام کے دفاع میں، من یرد عنا، کون ہمارا دفاع کرے گا؟ 7 صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے اپنی جانوں کو نشاور کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کر لیا۔ نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ ان کو نصیب ہو گیا۔ لیکن ایک بات یہاں نبی علیہ السلام نے اور کہی، وہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے اپنے جو 2 ساتھی بچے تھے نا، ان کو کہا ما انصفنا اصحابنا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ یعنی انصار کے ساتھ 2 قریش کے، تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا، سارے 7 کے ساتھ باری باری شہید ہو گئے، یا پھر دوسرے جو دائیں بائیں بھاگے تھے انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کو بھی چاہیے تھا واپس پلٹتے، واپس آتے، بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے کہا، اللہ نے معاف کر دیا، کہیں بعد میں آنے والے زبان درازیاں کرنے والے کہیں میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں یہ باتیں نہ کریں کہ وہ بھاگے تھے، اور واقع در باتیں آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے۔ لیکن اللہ نے عدالت عالیہ سے پہلے ہی پیغام دے دیا، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، جو جنگ سے بھاگے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عدالت سے اعلان ہو چکا۔ تو اس طرح صحابہ کرام نبی مکرم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی جتنا بھی ہو، انسان اپنے والدین سے، اولاد سے، بیوی سے جس قدر بھی محبت کرتا ہو، لیکن جب اپنی جان کی باری آتی ہے نا، بس بندہ کہتا ہے پہلے میں، سارے باج۔ اور قیامت کو بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ ہمیں یاد ہے جب ایک دفعہ یہ زلزلہ آیا تھا، ہم ستیانہ بنگلہ پڑھتے تھے، تو وہ ساتھی بتا رہے تھے ہماری پھپھو جو اکیلی ہے کہیں نکل گئی، اس سے پوچھا، وہ بچے چھوڑے تھے، کہتے مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا ہی پتا ہے، مجھے اپنا ہی پتا ہے۔ یہ کبھی زلزلہ آ جائے نا، گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں عورتیں، بندے بھی نکل جاتے ہیں، وہ بعد میں یاد آتا ہمارا چھوٹا بچہ بھی اندر رہ گیا ہے۔ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام محمد رسول اللہ کا دفاع کس انداز سے کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی جان بچانے کے لیے نہیں اٹھتا۔ آئیے اس پہ جنگ احزاب کے موقع پر ایک واقعہ رونما ہوا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا رسول اللہ کے ساتھ جب جنگ احزاب ہوئی، رات کا وقت تھا، وہ سخت ٹھنڈی ہوا اللہ نے چلا دی، کیونکہ سارے کافر جمع ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری تاریخ ہے کہ جب بھی سارے جمع ہوئے ہیں نا، اللہ نے پھر اپنی خاص مدد نازل کر کے تمہارا دفاع کیا ہے، کیونکہ تم اللہ کو ماننے والے ہو۔ اللہ کے ماننے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جنگ احزاب کے موقع پر نبی اسلام نے جب ٹھنڈی ہوا چلی، تیز چلی، اس وقت ایک اعلان کیا، کوئی بندہ تم میں سے اٹھے، جا کے قوم کافروں کی خبر لے کر آئے۔ اب اتنی ٹھنڈی، سردی، سخت سردی ہو، بندہ کہتا جی مولوی صاحب ٹھنڈ بڑی ہے، گھر نماز کی اجازت ہے؟ بندہ کہہ رہا تھا خود ہی مفتی ہے، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال نبی مکرم علیہ السلام نے کہا کون ہے جو قوم کی خبر لائے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا، سارے خاموش۔ جیسے اب ہم اعلان کر دیں کہ 10 نومبر کو کانفرنس آ رہی ہے، اتنی دیگیں بنے گی، کون بھائی دے گا، سارے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ ہم بھی اعلان۔ بہرحال تو نبی مکرم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سن کے سارے ایک دفعہ تو ہو گئے خاموش، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کون ہے جو جا کے ہمارے پاس قوم کی خبر لے کر آئے؟ کون اٹھے گا؟ کوئی نہیں اٹھا، سارے خاموش۔ تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے پھر کہا، جب نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ بات کہی نا، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اس بندے تینوں مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ اس کو میرے ساتھ رکھے گا قیامت کے دن۔ لیکن بہرحال وہ سردی اتنی تھی، ایک دفعہ بندہ کہتا جی میری اپنی جان،
جب دیکھا نا 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے پھر نام لیا کس کا؟ کہا قم یا حذیفہ، حذیفہ تم اٹھو۔ حذیفہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا نا جاؤ قوم کی خبر لاؤ، کہتے فلم اجد بدن، اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ اب تو پہلے تو عام بات تھی نا، عام بات تھی جو خوشی سے اٹھنا چاہتا ہے، جب عام بات ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے، تو جب نام لے لیا گیا اب متعین، کہتے اب کوئی چارہ کار نہیں تھا، تو کہتے میرا نام لے لیا نبی علیہ السلام نے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ قوم کی خبر لے کر آؤ، اور تم نے ان کو میرے خلاف مشتعل نہیں کرنا، صرف خبر لانی ہے، ایسا کام کر کے نہیں آنا جس کی وجہ سے وہ مشتعل ہو جائے، کام خراب ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا، صرف خبر لے کر آنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابی، سردی بڑی تھی، کہتے جب میں نکلا خبر لینے کے لیے سردی ختم، گویا کہ میں حمام میں ہوں، گرمی کے اندر ہوں، اللہ اکبر، گرمی لگ رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سردی روک دی ان سے، نبی علیہ السلام کی بات مان کے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، وہاں پہنچے، کہتے میں نے دیکھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کافروں کے ساتھ تھے، کیونکہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے میں نے دیکھا وہ آگ جلا کے نا اپنی کمر کو سیک رہے ہیں، میں نے کمان کے اندر تیر رکھا کہ میں بڑا پیارا موقع ابو سفیان کو قتل کرنے کا، اللہ اکبر۔ کہتے جب میں نے رکھا نا مجھے نبی اسلام کی بات یاد آ گئی کہ تو نے ان کو میرے خلاف مشتعل نہیں کرنا، کہتے جب مجھے بات یاد آئی نا میں نے اپنا تیر روک لیا، پھر میں نے تیر نہیں چلایا۔ بہرحال میں نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کی خبر لے کر واپس پہنچا، مجھے اس وقت تک کوئی سردی نہیں لگی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے آپ کو آ کے قوم کی خبر دی، کہتے اس کے بعد مجھے سردی لگنے لگی، جیسے ہی میں نے نبی علیہ السلام کو قوم کی خبر دی نا تو مجھے اتنی سردی لگی کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عبا مجھے پہنا دیا، جس پہ آپ نے سر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نے مجھے پہنایا، کہتے ہیں میں نے وہ لیا اور میں اس انداز سے سویا کہ اصبحت، صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نے کہا قم یا نعمان، جیسے کہا تھا نا قم یا حذیفہ، اٹھو لے کر آؤ خبر، کہتے میں صبح تک ایسے انداز سے نبی علیہ السلام کا وہ عبا لے کر سویا کہ خود نبی علیہ السلام نے مجھے اٹھایا اور کہا قم یا نعمان، اے بہت زیادہ سونے والے، اب اٹھنے کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ صبح ہوئی نا، نماز بھی تو پڑھنی تھی نا، یہ نہیں نا رات کانفرنس سے سنو فجر کی نمازوں کو ضائع کر دو، ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کا صحابہ نے اس انداز سے دفاع کیا، اپنی جانوں کو پیچھے کیا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو مقدم کیا، آپ کی ذات کو مقدم کر کے آپ کا دفاع کیا۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا عذر ختم کرے۔ کچھ لوگوں نے، منافقین نے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، فرمایا کون میرا عذر ختم کرے گا۔ انہوں نے ایسے بندے کا ذکر کیا ہے جو جب بھی گھر پہ اگر آیا ہے تو میرے ساتھ آیا ہے، کبھی اکیلا میرے گھر میں نہیں آیا، وہ بھی بندہ نیک، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی خیر جانتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے آپ کا عذر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ بندہ جو بہتان لگانے والا اوس قبیلے کا ہے، ضربت عنقہ، یہ ان کا اپنا قبیلہ تھا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اگر ہمارے بھائی اوس، ایک مدینہ میں قبیلہ، ایک خزرج، اگر اس قبیلے کا بندہ ہوا، آپ کا حکم ہونا چاہیے، جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، آپ کا دفاع کریں، آپ کی بات کا مسئلہ ہے، آپ کا دفاع کریں، کسی سے مناظرہ کرنا پڑے محمد رسول اللہ کے خاطر مناظرے کرے، جانے کہیں پیش کرنا پڑے جانے نچھاور کر دے۔ اگر ہم نبی اسلام کا دفاع کریں گے پھر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرتے ہیں، تب ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہوں گے کہ واقعتاً ہم اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنے دعووں میں سچے ہوں گے کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم محمد رسول اللہ کا اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جانوں پہ کھیل کے، مالوں کو لٹا کر محمد رسول اللہ کا، آپ کی بات کا، آپ کے دین کا دفاع کریں گے، جیسے ثناء اللہ برسری رحمہ اللہ نے کتابیں لکھ کر، مناظرے کر کر محمد رسول اللہ کا دفاع کیا،
رنگیلا رسول ہندو نے لکھی، جواب ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ نے اس کا دے کے اس کا منہ بند کیا۔ تو اس انداز سے میرے بھائیوں ہم نے بھی محمد رسول اللہ کا، آپ کی ذات کا، آپ کی بات کا دفاع کرنا ہے، تب ہم اپنے دعووں میں سچے ہو سکتے ہیں، تب ہمیں کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن میں یہی کہتے ہیں، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی اور آپ کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہ جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس جماعت کا مصداق بنائے۔ وآخر دعوانا